بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ اس کو سلام کرے تو وہ اس کا جواب دے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، تو بچپن سے لے کے ابھی تک بہت ساری یادیں ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے ہمارے لیے قاری لگوائے تھے تاکہ ہم قرآن مجید سیکھ سکیں۔ ہمیں انہوں نے قرآن مجید سکھایا اور اس کے بعد ہم پڑھتے پڑھتے بڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں نے جتنا قرآن مجید پڑھا ہے تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ آزما سکے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ کون سا بندہ نیک کام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں زمین پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو ہم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ کون سی زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی صورت میں سورہ ملک میں آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے سات آسمان بنائے ہیں، یعنی ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کے اوپر تیسرا، اور اس طرح کر کے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے فرماتا ہے کہ اگر آپ انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نظر آسمان کے اوپر اٹھاؤ تو آپ کو آسمان میں اتنا سا بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ کیا کہیں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آسمان تھوڑا سا کہیں سے اتنا سا پھٹا ہو، کہیں تھوڑا سا رہ گیا ہو، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہو؟ تو کسی بھی جگہ سے آپ کو کوئی بھی نقص نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس آپ کی نظر واپس پلٹ کر آپ تھک جاؤ گے ڈھونڈ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قدرت میں کہ جو آسمان اللہ نے بنایا اس میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتا ہے اگر آپ کو شک ہے آپ دوبارہ اپنی نظر اٹھاؤ آسمان کے اوپر، دیکھو آپ کو کیا کہیں سے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس آپ کی جو نظر واپس تھک کر لوٹ آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس میں جو نیچے والے آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے سجایا ہے۔ ہم تو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ابھی تک جو تھا میں آسمان پہ یہی دیکھتا تھا کہ رات ہو جاتی تھی تو ستارے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ جو نیچے والے آسمان ہیں اس کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے ٹائم جو چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کی، یہ کون روشن کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں نے پڑھا کہ یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورج میں نے بنایا ہے، اس کو آپ کے سائے کے اوپر محیط کیا ہے۔ مطلب یہ اوپر ہے آسمان پہ سورج، ہم جہاں پر جاتے ہیں تو یہ سایہ آتا ہے۔ یہ بھی ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا ہے ہمیں کہ ہم جہاں پہ چلتے ہیں سایہ ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ کہ کس نے بنایا ہے سایہ؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی آسمان ہے، یہی سورج ہے، اسی سے دن میں بناتا ہوں اور اسی سے میں رات بناتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سورج چلتا جا رہا ہے۔ مطلب قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے کہ سورج ہم نے بنایا، اس کو سائے کیوں آپ کے اس کو محیط کیا کہ جب آپ چلتے ہو تو آپ کا سایہ بنتا ہے دھوپ سے۔ تو یہ سورج پھر ہماری جانب چلتا ہے
یہ سورج آپ دیکھتے ہیں کنٹینیوسلی چلتا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سورج چلتا ہے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی سورۃ فرقان میں، یہ ہوائیں میں نے بنائی ہیں۔ ہم نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یہ ہوائیں میں نے بنائی ہیں۔ یہ ساری باتیں میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی اسلام میں ہے کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرا ذرا ہو جاتے۔ ہم آج سے لے کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کچھ تو ایسے ہم مسلمان ہیں جن کو قرآن مجید ابھی تک پڑھنے نہیں آتا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پڑھنے آتا ہے۔ لیکن میرا ان سے سوال ہے، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ قرآن مجید کو اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرا ذرا ہو جاتے؟ قرآن مجید کو میں پڑھوں تو صحیح نا، اس میں لکھا ہوا کیا ہے ایسا؟ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا دماغ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ یہ آسمان ہے، پھر آپ کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، یہ سب سے اچھی مجھے اللہ تعالیٰ کی بات لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آسمان سے میں پانی برساتا ہوں، آسمان سے پانی برساتا ہوں، بارش ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے زمین ساری خالی تھی، پھر اللہ نے کہا کہ جب میں آسمان سے پانی برساتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اوپر درخت نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، پودے اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے۔ اس کے بعد جب درخت بڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پھول لگاتا ہے، اور پھول بھی اتنی قسم کے کہ اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جائیں تو ہمیں حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسا پھول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر انہیں کوئی ایسے درخت ہوتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھل لگاتا ہے، اور پھل بھی اتنی طرح کے کہ ہم کھا کھا کے تھک جائیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، مکہ میں کھجوریں لگ رہی ہیں، کسی اور ملک میں ٹھنڈے علاقوں میں ٹھنڈے علاقے کے جو فروٹس ہیں وہ وہاں پہ لگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، زمین کے اوپر درخت لگاتا ہوں، درخت لگانے کے بعد اس پہ پھول لگاتا ہوں، اس کے بعد میں پھل لگاتا ہوں اس کے اوپر تاکہ آپ لوگ کھاؤ۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر 4 پاؤں والے جانور بنائے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ کھاؤ۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد جب یہ درخت اگتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، واپس اوپر رات کی شکل میں اوپر پانی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، کیسا نظام بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دیکھتا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے نوازا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں سے نوازا ہے، پاؤں سے نوازا ہے۔ اگر ایک نعمت لے لے، آنکھیں لے لے اللہ تعالیٰ ہم سے واپس، اسی کی دی گئی ہے نا، تو کیا ہماری زندگی رہے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کیا تھا شروع میں، ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری اوقات وہ ہے، تو تم جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہو تو تم میری ناشکری کرتے ہو۔ تو ان شارٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر میں سب کو پڑھائیں تاکہ آپ کو بھی ایک دفعہ پتہ چلے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ ہم عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک لاسٹ بات